حضرت یوسف علیہ السلام کی موت کا واقعہ ایک نہایت اہم اور قابل ذکر حصہ ہے جو ان کی زندگی کی شاندار کہانی کو مکمل کرتا ہے۔ ان کی حیات مبارکہ قرآن مجید میں انتہائی تفصیل سے بیان کی گئی ہے، لیکن ان کی وفات کا ذکر قرآن میں مختصر طور پر ہے، جبکہ تفصیلات تاریخی کتابوں اور روایات میں ملتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے آخری ایام نہایت سکون اور برکت کے ساتھ گزرے۔ آپ نے مصر کے بادشاہ کے طور پر اپنی قوم کی بہترین رہنمائی کی اور اپنی حکمت و بصیرت سے مصر کو قحط سالی سے نجات دلائی۔ ان کے دور حکومت میں عدل و انصاف اور اللہ کے احکامات کی پیروی کا بول بارا تھا۔ آپ نے اپنے اہل خانہ کو بھی مصر بلا لیا اور انہیں بہترین انداز میں آباد کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنی زندگی کے آخری دنوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گور رہے کہ وہ آپ کو اسلام کی حالت میں وفات دے اور نیک بندوں کے ساتھ جنت میں داخل فرمائے۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے تقریباً 110 سال کی عمر پائی۔ آپ نے اپنی وفات سے کچھ عرصہ قبل اپنے اہل خانہ کو جمع کیا اور انہیں دین حق کی پیروی کرنے کی تلقین کی۔ آپ نے اپنی اولاد اور قوم کو وصیت کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہے اور نبیوں کی تعلیمات کو اپنائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت تھی کہ ان کا جسد مبارک فلسطین کے علاقے میں دفن کیا جائے، جہاں ان کے آباء و اجداد حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام آرام فرما ہیں۔ یہ وصیت ان کے اہل خانہ نے باخوشی قبول کی، لیکن ان کی وفات کے وقت چونکہ وہ مصر میں تھے اس لیے فوری تدفین وہیں کی گئی۔ روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام کی نقش مبارک کو مصر میں ایک خاص تابوت میں محفوظ کیا گیا اور بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اسے فلسطین منتقل کیا گیا۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت کو پورا کیا اور انہیں ان کے آباء علاقے میں دفن کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے واقعے سے کئی اہم اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اللہ سے دعا کی کہ وہ انہیں نیک بندوں کے ساتھ رکھے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر ہر حال میں کرنی چاہیے۔ ہمیں اپنی وفات سے قبل اپنی قوم کو نیک نصیحتیں کرنا اور دین پر قائم رہنے کی تلقین کرنا ہر مسلمان کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی ساری زندگی اللہ پر توکل کی بہترین مثال ہے جو ان کے وفات کے وقت بھی نظر آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں سورۃ یوسف میں نہایت تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ یہ سورت ان کی حیات مبارکہ کے مختلف پہلو کو اجاگر کرتی ہے جو نہ صرف ایمان والوں کے لیے سبق آموز ہے بلکہ ان کی وفات کا بھی گہرے روحانی معنی رکھتی ہے۔ ان کی وفات کا تذکرہ براہ راست قرآن مجید میں موجود نہیں، لیکن تاریخی روایات اور مفسرین کی کتاب سے ان کے مختلف پہلو روشنی میں آتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام مصر میں بسر کیے، جہاں وہ ایک نبی کے ساتھ ساتھ ایک عادل حکمران بھی تھے۔ آپ نے اللہ کے حکم سے نہ صرف اپنے اہل خانہ کو مصر میں آباد کیا بلکہ بنی اسرائیل کے لیے بھی ایک محفوظ جگہ فراہم کی۔ آپ کی حکمت عملی اور قائدانہ صلاحیتوں کے باعث مصر ایک عظیم سلطنت بن چکا تھا۔ زندگی کے آخری ایام میں حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی اولاد اور اپنے قریبی افراد کو اپنے پاس بلایا اور انہیں نصیحت کی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی توحید پر قائم رہنا اور اپنی زندگی میں عدل و انصاف کا مظاہرہ کرنا۔ دنیا فانی ہے لیکن آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ آپ نے اپنی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا قرار دینا اور اپنے اہل خانہ کو دین حق پر قائم رہنے کی تلقین کی۔ قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک دعا کا ذکر ہے جو ان کی وفات کے قریب کی کیفیت کو بیان کرتی ہے۔ اے میرے رب، تو نے مجھے حکومت عطا کی اور خوابوں کی تعبیر کا علم سکھایا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے۔ مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دے اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ دعا اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ ان کی زندگی اور موت دونوں اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ روایات کے مطابق حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی وفات سے پہلے وصیت کی کہ ان کے جسد خاکی کو مصر سے نکال کر کنعان فلسطین میں دفن کیا جائے۔ آپ نے فرمایا کہ جب اللہ بنی اسرائیل کو مصر سے نجات دے تو میری ہڈیاں بھی اپنے ساتھ لے جانا
اور مجھے میرے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، دادا حضرت اسحاق علیہ السلام اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب دفن کرنا۔ یہ وصیت اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے خاندان کے ساتھ دفن ہونے کی خواہش رکھتے تھے، جو ان کے لیے ایک روحانی اور جذباتی تعلق تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ایک انتہائی پرسکون اور مبارک وقت میں ہوئی۔ آپ نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کی رضا کے لیے وقف کیا تھا اور آپ کی وفات بھی اسی تسکین کے ساتھ ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی آخری سانسیں لیتے ہوئے کلمہ طیبہ کا ورد کیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ آپ کی وفات کے وقت بنی اسرائیل اور مصر کے باشندہ غمزدہ تھے۔ آپ کی شخصیت نہ صرف ایک نبی کی تھی بلکہ مصلح، عادل حکمران اور محبت کرنے والے انسان بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے وصال کے بعد اہل مصر نے آپ کی نقش مبارک کو عزت و احترام کے ساتھ ایک خاص تابوت میں محفوظ کیا۔ یہ تابوت نہایت نفاست سے بنایا گیا تھا اور اسے دریائے نیل کے قریب دفن کیا گیا تاکہ لوگوں کو یہ یاد دلایا جائے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کی عظمت اور خوشحالی کے لیے کیا کچھ کیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وصیت تقریباً 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں پوری کی گئی۔ جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات ملی اور وہ مصر سے نکلے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت کو اپنے ساتھ لیا۔ اسے فلسطین میں لے جا کر دفن کیا گیا جہاں آپ کے آباء و اجداد دفن ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا واقعہ مسلمانوں کے لیے کہیں اہم اسباق چھوڑتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہمیں اپنی آخری گھڑی کے لیے تیار رہنا چاہیے اور اللہ سے ایمان کی حالت میں موت مانگنی چاہیے۔ آپ کی وصیت ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اپنی زندگی کے اہم فیصلوں کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنا چاہیے تاکہ بعد میں ان پر عمل ہو سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور موت اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ پر توکل رکھنے والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنی زندگی قوم کی خدمت اور اللہ کے دین کی ترجیح میں گزاری جو ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا واقعہ نہ صرف ان کی زندگی کے آخری لمحات کی عکاسی کرتا ہے بلکہ اس میں ایک انسان کی حکمت، ایمانداری، صبر اور اللہ پر مکمل توکل کی بھی غمازی ہوتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ ایک درسی کتاب کی طرح ہے جس میں انسانیت کے لیے بے شمار اسباق اور ہدایت موجود ہے۔ ان کی وفات بھی اسی عظیم سفر کا ایک حصہ تھی جو ان کی زندگی میں اللہ کی رضا کی تلاش اور اس کی حکمت کے تحت گزاری۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے آخری دنوں میں ان کا جسمانی طور پر کمزور ہونا شروع ہو گیا تھا لیکن روحانی طور پر آپ کی قوت و ایمان بے پناہ تھی۔ مصر میں آپ کے اقتدار کے دن گزرتے گئے اور آپ کی حکومت کا دائرہ وسیع ہو گیا مگر حضرت یوسف علیہ السلام کا دل ہمیشہ اپنے رب کے ساتھ جڑا رہا۔ آپ کی حکمرانی کے دوران جب قحط سالی آئی تو آپ نے نہ صرف اپنے خاندان کو بچایا بلکہ پوری مصر قوم کو بھی بچایا۔ آپ کی حکمت اور تدابیر نے لوگوں کو اس مشکل سے نکالنے میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں آپ کی شخصیت ایک عظیم حکمران کے طور پر جانی جاتی تھی لیکن ان کے دل میں ہمیشہ اللہ کی رضا کا جذبہ غالب رہا۔ آپ کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف اللہ کے دین کی خدمت اور اس کی رضا حاصل کرنا تھا۔ آپ نے کبھی بھی دنیا کی لذتوں میں خود کو نہیں کھویا اور نہ ہی اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے قریب آپ نے اپنے اہل خانہ کو ایک آخری مرتبہ جمع کیا۔ آپ کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام، آپ کے بھائی اور دیگر رشتہ دار آپ کے پاس موجود تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ کے ساتھ ایک گہری گفتگو کی جس میں انہوں نے ان کی رہنمائی کی اور دین حق پر قائم رہنے کی تاکید کی۔ آپ نے کہا، اللہ کی رضا کے بغیر دنیا میں کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا اور جو شخص دنیا کی متاع کی بجائے آخرت کی کامیابی کو اپنا مقصد بناتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ پیغام ان کے اہل خانہ کے لیے ایک اہم سبق تھا۔ آپ نے اپنی اولاد کو بھی یہ بتایا کہ جب آپ کی وفات ہو جائے تو انہیں مصر کی حدود سے باہر اپنے آباء و اجداد کی قبروں میں دفن کرنے کے انتظام کرنے چاہیے۔ آپ کی یہ وصیت ایک عظیم مثال ہے کہ انسان کو اپنی موت اور بعد کے امور کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آپ کی حالت میں سکون اور اطمینان تھا۔ آپ کے پاس کچھ وقت تھا کہ آپ اپنی آخری مرضی اور خواہش کا اظہار کر سکیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کے بھائی، والد اور اہل خانہ آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کی وفات ایک طویل اور کامیاب زندگی کے اختتام کو ظاہر کرتی ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی حالت بگڑی تو آپ نے اللہ کی رضا کی تکمیل کی دعا کی۔ آپ نے کہا، اے میرے رب، مجھے مسلمان حالت میں وفات دے اور نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ یہ دعا نہ صرف حضرت یوسف علیہ السلام کے ایمان کو ظاہر کرتی ہے بلکہ اس میں ہمارے لیے بھی ایک سبق ہے۔ ہمیں اپنی زندگی کے تمام امور اللہ کی رضا کی کوشش کرنی چاہیے، اور جب بھی موت کا وقت آئے تو ہمیں اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کریں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی تدفین کے بارے میں قرآن یا حدیث میں تفصیل سے ذکر نہیں آیا، لیکن تاریخی روایات میں کہا جاتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کا جسم مبارک کو ایک تابوت میں رکھا گیا، جس کا علاج خاص تھا تاکہ وہ دیر تک محفوظ رہ سکے۔ تابوت کو اہل مصر نے بڑی عزت و احترام سے رکھا اور اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کے بعد کئی سالوں تک محفوظ رکھا گیا۔ آپ کی تدفین کے بارے میں ایک اور روایت ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نقش کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فلسطین لے جایا گیا، جہاں آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو دفن کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی تو اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام کی نقش کو ان کے ساتھ لے جایا گیا اور اسے فلسطین میں دفن کیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا واقعہ ان کی زندگی کی طرح ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہر انسان کو ایک دن اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، لیکن اس کی رخصتی کو یادگار بنانے کے لیے ہمیں نیک اعمال اور اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔